السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول قسم اس وقت کی، ایپیسوڈ 11. 12واں باب، آخری معجزہ. فرعون کے لشکر کے ڈوبنے کا منظر بڑا عبرتناک تھا. نائمہ نے فرعون کے لشکر کو ڈوبتے اور بنی اسرائیل کو نجات پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. اس کا ایمان یقین کی ایک نئی بلندی کو چھو رہا تھا. وہ عصر سے مخاطب ہو کر بولی، میرے ذہن کی ہر گرہ کھل چکی ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ہر ماننے والے کو بچا لیں گے اور ان کا ہر نافرمان اپنے جرائم کی سزا بھگتے گا. البتہ ایک مسئلہ ہے. پھر نائمہ مسئلہ بیان کرنے کے بجائے زیر لب بڑبڑائی، یہ زیادہ جاننا بھی بہت بری چیز ہوتی ہے. عصر مسکرایا اور بولا، زیادہ علم بری نہیں اچھی چیز ہوتی ہے. زیادہ علم والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر علم وہ مفید ہوتا ہے جس کے ساتھ حکمت اور بصیرت ہو. بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے عصر کہ میں نے مصر کی تاریخ کو پڑھا ہے. وہاں کہیں بھی اس پورے واقعے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ واقعہ میرے لیے ایک مشاہدہ ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ موجود ہے، مگر اس زمانے کی مصر کی تاریخ میں اس کو اس طرح ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ تاریخ کی بنیاد پر آج تک کوئی ایک حتمی رائے سامنے نہیں آ سکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا اصل نام کیا ہے. حالانکہ مصر کے تمام فرعین اور ان کے زمانے کی تاریخ موجود ہے، تو باقی واقعات، سزا و جزا وغیرہ کو جانے دو. تم ٹھیک کہتی ہو، بلکہ میں تمہاری معلومات میں اضافہ کر دوں کہ خود بنی اسرائیل نے اس واقعے کو سزا و جزا کے ایک واقعے کے طور پر اس طرح یاد نہیں رکھا جس طرح یہ پیش آیا ہے. تم نے تو میری بات کی تائید کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر جانبدار شخص کے لیے یہ واقعہ مکمل طور پر سچائی کا ثبوت نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ وہ شخص میری طرح یہ واقعات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، یا پھر وہ مسلمانوں کی طرح قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہو جس میں یہ واقعات ایسے ہی بیان ہوئے ہیں. عصر نے سر ہلا کر نائمہ کی بات کی تائید کی اور کہا، اسی لیے ہم سفر کی اگلی منزل اور آخری منزل میں ایک ایسے دور میں جائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی سچائی کے سارے ثبوت آخری سطح پر جا کے جمع کر دیے. سزا و جزا بھی ہوئی. سزا و جزا کے سارے مقامات آج بھی آباد ہیں. وہ کتاب بھی بئی نوع موجود ہے جس میں سزا و جزا کی داستان بیان ہوئی ہے. وہ قوم بھی موجود ہے جس پر یہ احوال گزرے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سزا و جزا کو اس وقت کی تاریخ نے تمام تر جزیات کے ساتھ ریکارڈ کر لیا ہے. یہ دور آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے. اچھا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جائیں گے؟ نائمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، ہم انہی کے دور میں جائیں گے. سچا تو ہر رسول تھا، مگر آخری نبی اور رسول کی سچائی کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی معقول شخص خدا کا انکار نہیں کر سکتا. ان کے ذریعے سے حقیقت اس طرح کھول دی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو سچائی کا طلبگار تھا، مگر اسے دکھانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا. آپ عقیدے ہی نہیں بلکہ تاریخ کی بھی مکمل روشنی میں کھڑے ہوئے رسول ہیں. دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جسے تاریخ نے نبی اور رسول کی حیثیت سے محفوظ رکھا ہے، اور جس کے ذریعے سے برپا ہونے والی سزا و جزا کو، جو قیامت اور وجود باری تعالیٰ کا سب سے بڑا ثبوت ہے، معاصر تاریخ نے مکمل طور پر ریکارڈ کیا ہے. انسان پر یہ تمام حجت اس قدر قطعی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اب یہی سزا و جزا قیامت تک سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. عصر بول رہا تھا اور نائمہ پوری یکسوئی سے اس کی بات سن رہی تھی. اب ہم مکہ جائیں گے، اس سرزمین پر جہاں انسانی تاریخ کا آخری اور سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا، اور اس معجزے کو تا قیامت محفوظ کر دیا گیا تاکہ کوئی خدائے قدوس کی ذات اور اس کی ملاقات کا انکار نہ کر سکے. کوئی سچا انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سچ کی طرف بلایا ہی نہیں گیا. آؤ، میں تمہیں سچائی دکھاتا ہوں. نائمہ اور عصر خاموشی سے کھڑے منظر دیکھ رہے تھے.
یہ دونوں اس وقت 7ویں صدی عیسوی کے آغاز پر مکہ کے سیاسی مرکز دارالندہ میں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے مکہ کے سارے رؤسا اور سردار سر جوڑے بیٹھے تھے۔ انہیں جس مسئلے کا سامنا تھا اس نے آج سب کو اکٹھا ہو کر کسی ایک فیصلے تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کا دین شرک، ان کی سرداری، ان کی مشرکانہ تہذیب، حرم کعبہ میں رکھے بتوں سے وابستہ ان کی معیشت، عرب کے مشرکوں کی نظر میں ان کا سب کچھ خطرے میں تھا۔ اس مسئلے کا کوئی آسان حل ان کے سامنے نہ تھا۔ ایک خدا کی عبادت کر کے جنت میں اس کی رحمت حاصل کرنے کی دعوت اتنی مؤثر اور فطری تھی کہ ہر شخص اسے اپنے دل کی آواز سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ یہی صورتحال رہتی تو تھوڑے عرصے میں ان ہٹ دھرم سرداروں کے سوا تمام لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اس مسئلے نے ان سب کو یہاں جمع ہونے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں کوئی آسان حل نہیں آ رہا تھا۔ اسی حل کی تلاش میں سب سوچ بچار میں مشغول تھے اور ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس گہری خاموشی کو ابو جہل کی بلند آواز نے توڑا۔ یہ سب تمہارے بھتیجے کا کیا دھرا ہے ابو لہب، تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خاندان بنو ہاشم کا سربراہ میں نہیں ہوں، ابو طالب ہے۔ وہ پوری طرح عبداللہ کے بیٹے کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تم میں سے کسی نے میرے بھتیجے کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو بنی ہاشم اور تمہارے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔ تو کیا کریں؟ لڑائی کے خوف سے بیٹھے رہیں اور بد دینوں کو پھیلتے ہوئے دیکھتے رہیں؟ اپنے معبودوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت ہوتی دیکھتے رہیں؟ امیہ بن خلف نے جھلا کر کہا، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تمہیں معاملے کی سنگینی بتا رہا تھا۔ مگر کیا اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے؟ سوچو ابو لہب، تمہارا دماغ بہت تیز ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نامی سردار نے امید بھری نظروں سے ابو لہب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ایک حل ہے۔ ابو لہب سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، محمد پر ایمان لانے والوں پر تشدد شروع کر دو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے متعلقین کو مار پیٹ کر اس نئی دعوت پر ایمان لانے سے روکے۔ اس دعوت پر ابھی تک زیادہ تر نوجوان اور غلام ایمان لا رہے ہیں، باقی لوگ تو اکا دکا ہیں۔ ہم سب مل کر ان نوجوانوں اور غلاموں پر تشدد کرتے ہیں۔ یہ لوگ پٹیں گے اور مریں گے تو خود ہی اس نئے دین کو چھوڑ دیں گے، یا کم از کم کوئی اور شخص بتوں کو چھوڑ کر اس نئے دین میں نہیں جائے گا، اور آہستہ آہستہ ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ سب لوگوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ابو جہل اٹھا اور ابو لہب کو گلے لگا کر بولا، لات و منات کی قسم ابو لہب، تم نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا۔ پھر وہ ارد گرد بیٹھے سرداروں سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ساتھیوں، اس نئے دین کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ مجلس برخاست ہوئی اور وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد نائمہ نے عصر کی طرف دیکھ کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ ابھی آپ کی دعوت پر کم ہی لوگ ایمان لائے ہیں۔ ایسے میں یہ لوگ اب ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے، بربریت کی نئی داستانیں لکھی جائیں گی۔ مگر آسمان یہ منظر اب آخری دفعہ دیکھے گا، اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ عصر یہ کہہ رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ آؤ اس ستم کی رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آج تمہارے لیے اللہ کا نام لینا کتنا آسان ہے اور ایک دور میں یہ کتنا مشکل کام تھا۔ مکہ کی سرزمین جس کی حرمت نے ہمیشہ سے انسانوں کو امن بخشا تھا، اہل ایمان پر تنگ ہونے لگی۔ وحشت و بربریت کے مناظر ہر جگہ نظر آنے لگے۔ کہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا جس سے ان کے جسم کی کھال جل جاتی، کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دوپہر میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر 2 پتھر رکھ دیے جاتے، پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹا جاتا۔ وہ اس حال میں بھی خدائے واحد کو پکارتے رہتے۔ یہ مجبور و بےکس غلاموں کا حال تھا، لیکن شرفائے قریش میں سے ایمان لانے والے بھی عافیت سے نہ تھے۔ قریش کے نوجوان اپنے بزرگوں سے پٹ رہے تھے اور خواتین خاندان والوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ تھیں۔ قریش کے سرداروں کے بدترین مظالم کے باوجود ابھی تک ایک شخص نے بھی اپنا دین نہیں چھوڑا تھا۔ ابو جہل اس صورتحال پر سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کے اپنے غلام حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار بھی اس کے ظلم و ستم کے باوجود
نئے دین پر پوری استقامت سے ڈٹے ہوئے تھے۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی اس ناکامی کو ختم کر کے دم لے گا۔ آل یاسر نئے دین کو چھوڑیں گے یا پھر وہ ان کو ختم کر کے دم لے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب عصر نائمہ کا ہاتھ تھامے اسے یہاں لے آیا۔ وہ دونوں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ابو جہل کو قریب آتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اسی دوران میں یاسر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آج ابو جہل کے ارادے نیک نہیں، مگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ ابو جہل نے قریب پہنچ کر ان سے کہا، تو خدائے واحد کی عبادت نہیں چھوڑے گا؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا خوف جواب دیا، اگر میں ایک اللہ کو چھوڑ دوں گا تو اس کی پکڑ سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ جواب سن کر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے انہیں بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخیں سن کر ان کی بیوی حضرت امیہ بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی۔ اس پر ابو جہل نے یاسر کے ساتھ انہیں بھی پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت یاسر جو ابھی تک خاموشی سے پٹ رہے تھے، معصوم بیوی کو مار کھاتا دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ اپنے آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے کیونکہ اس معاشرے میں غلام کی آقا کے ہاتھوں میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ انہوں نے بیوی کو حوصلہ دینے کے لیے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت سمیہ نے بھی خدا کی توحید کا یہی اعلان دہرا دیا، مگر یہ اعلان ایک تیشہ بن کر بت پرست ابو جہل کے سینے میں گڑ گیا۔ اس نے غضب میں آ کر اپنا نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ ان کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ وہ یہ کہتے ہوئے زمین پر گر گئیں، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گئی۔ بیوی کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹتا دیکھ کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبلا کر آگے بڑھے اور ابو جہل کو دھکا دے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور کیا۔ دم توڑتی ہوئی اپنی سمیہ کو انہوں نے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایک کمزور غلام اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ ان کے خون آلود چہرے پر آنسو بہنے لگے، مگر لب پر کوئی حرف شکایت نہ تھا۔ غلامی اور غموں کی زنجیروں سے جکڑی ان کی زندگی میں سمیہ واحد خوشی تھی۔ یہ خوشی بھی آج توحید پر قربان ہو گئی۔ اسی اثناء میں ابو جہل سنبھل گیا۔ وہ غصے میں کسی ناک کی طرح پھنپھناتا ہوا آگے بڑھا اور نیام سے اپنی تلوار نکال کر یاسر کی کمر میں گھونپ دی۔ یاسر سمیہ کو لیے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ان کی کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کو تک رہی تھیں۔ نائمہ خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی یہ سزا ہے؟ نہیں، اب اور نہیں، یہ اب اور نہیں ہوگا۔ کم از کم ایک اللہ کا نام لینے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ عصر بڑبڑایا، آسمان والے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ سمیہ اور یاسر کے صدقے اب خدا کا نام لینے پر کسی خدا پرست کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک خدا کی عبادت کرنے پر کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ خدا کا نام لینے والے چاہے خدا کو بھول جائیں، مگر اسلام کی بنیاد پر کسی کو ان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی قیامت تک کے لیے خدا کا فیصلہ ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ظلم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے اب امتحان بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ امتحان کامل حالات میں لیا جائے گا۔ اب آخری دور شروع ہو رہا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی تعداد اسی آخری دور میں پیدا کی جائے گی۔ انہیں اللہ کا نام لینے کی آزادی ہوگی، کوئی ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ چاہیں تو خدا کا انکار کر دیں، کوئی انہیں نہیں روکے گا۔ وہ چاہیں تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، کوئی انہیں منع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ ہزاروں سال کی جبر کی تاریخ کیسے بدل جائے گی؟ نائمہ کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ چلو میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں یہ تاریخ کیسے بدلی۔ ایک دفعہ پھر وقت میں ان کا سفر شروع ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی چورس عمارت تو وہی تھی جیسی نائمہ اپنے دور میں دیکھتی رہی تھی، البتہ اس کے ارد گرد کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ چاروں طرف پہاڑوں میں گھری جگہ میں خانہ کعبہ استادہ تھا۔ ارد گرد بہت سارے گھر بنے ہوئے تھے۔ نائمہ نے کچھ عرصہ قبل ہی عمرہ کیا تھا، مگر اس کے سامنے موجود حرم مکہ اور نئی مسجد الحرام میں سوائے خانہ کعبہ کے کچھ بھی مشترک نہیں تھا۔ عصر اور نائمہ حرم کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ عصر نائمہ کو مختلف گھروں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کون سا گھر کس ہستی کا ہے۔ اس نے نائمہ کو ایک دلچسپ بات بتائی، تم دیکھو کہ ان لوگوں میں، بلکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے تمام لوگوں میں سے سوائے ابو لہب اور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ کے،
کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن تاریخ میں ہر شخص کا نام اور اس کے پورے حالات زندگی موجود ہیں۔ یہ ہے اس آخری سزا و جزا کی خصوصیت کہ اس کا مکمل ریکارڈ تاریخ میں موجود ہے۔ اور قرآن میں؟ نائمہ نے پوچھا۔ قرآن تو ہے ہی اسی داستان کا ریکارڈ، مگر اس میں یہ داستان بھی ہے اور پچھلے رسولوں کی داستان اور سزا و جزا کی رودات بھی بیان ہوئی ہے، حق کی دعوت بھی ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں، ساتھ میں نئے ایمان لانے والوں کے لیے شریعت بھی ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس کا وہ معجزہ پوری طرح انسانیت کے سامنے نہیں ہے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک معجزہ بنا دیا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ یہی کہ قرآن مجید اس آخری سزا و جزا کے برپا ہونے کا نہ صرف مکمل ریکارڈ ہے، بلکہ اس سزا و جزا کے ظہور سے پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا کہ یہ کب اور کیسے ہوگی۔ عصر یہاں تک پہنچا ہی تھا کہ نائمہ کو ایک انتہائی دلاویز صدا آنی شروع ہوئی۔ نائمہ کو معلوم تھا یہ قرآن مجید پڑھے جانے کی آواز تھی، مگر اس میں جو سوز، ترنم اور آہنگ تھا وہ اس نے زندگی میں نہیں سنا تھا۔ آج تم قرآن کو خود صاحب قرآن کی آواز میں سن لو، اور یہ بھی دیکھو کہ سزا و جزا کے ظہور سے پہلے اس کی پیشن گوئی کیسے کر دی گئی تھی۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور حرم کے اس رخ پر لے گیا جو حتیم کے بالکل مخالف سمت تھا۔ وہاں پہنچ کر نائمہ نے دیکھا کہ ایک ہستی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کی آواز نے وہاں موجود ہر شخص کو دم بخود کر دیا تھا۔ لوگ سحرزدہ سے محسوس ہوتے تھے، لگتا تھا کہ کسی نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسی کلام کو سنیں۔ نائمہ کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ یہ کون ہستی ہے اور کیا پڑھ رہی ہے، تاہم نائمہ کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے بے بسی سے عصر کی طرف دیکھا۔ عصر اس کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی سورہ قمر کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت نائمہ کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ نائمہ کو محسوس ہوا کہ وہ قرآن کو سمجھنے لگی ہے۔ سورہ قمر میں ایک ایک کر کے ان تمام اقوام کی داستان مختصراً بیان ہو رہی تھی جن کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور آل فرعون۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا اور نائمہ کی نظروں کے سامنے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ کس طرح رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کس طرح ان کی دعوت کو ٹھکرایا گیا اور پھر کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ شاید کسی اور نے قرآن کو زندگی میں اس طرح نہیں سمجھا ہوگا جیسا اس وقت نائمہ کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ پھر کہا گیا، کیا تمہاری قوم کے کفار ان قوموں کے کفار سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں برات نامہ لکھا ہوا ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم مقابلے کی قوت رکھنے والی جمعیت ہے؟ یاد رکھیں کہ ان کی جمعیت ان قریب شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورے ہونے کا اصلی وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑوا ہوگا۔ سورہ قمر آیت نمبر 43-46۔ یہ جملے جیسے ہی پورے ہوئے، عصر نے نائمہ کو لیا اور گردش ایام کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ ایک میدان جنگ تھا۔ لگتا تھا کہ جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی ہے۔ کچھ لوگ بھاگے جا رہے تھے، کچھ کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کیا جا رہا تھا، اور کچھ لاشیں عبرت کی تصویر بنی ہوئی زمین پر مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ عصر نے نائمہ کو اس منظرنامے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم سن 2 ہجری میں کھڑے ہیں۔ بدر کے مقام پر لڑی گئی جنگ، جو حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی، ابھی ابھی ختم ہوئی ہے۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ کفار مکہ کس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے ہیں۔ ان کا طاقتور جتھا شکست کھا کر بھاگ گیا، 70 سردار مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کی واحد جنگ ہے جس میں کسی قوم کے تمام بڑے سردار مار دیے گئے۔ یہ سب کے سب کافر اور رسول خدا کے دشمن تھے۔ تم نے جو آیات سنی تھیں وہ 10 برس قبل مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اور ان میں بیان ہوئے اس واقعے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ نائمہ آنکھیں پھاڑے منظر دیکھ رہی تھی۔ عصر بولتا رہا، نائمہ، تم نے دیکھا تھا کہ عرب کے سرداروں کی جمعیت کو اپنی طاقت کا کتنا زوم تھا، اور تم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مسلمان بدترین ظلم کا شکار ہو رہے تھے اور کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اس ظلم سے نجات پائیں گے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو وحی کر کے بتا دیا تھا کہ ان مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سورہ قمر میں اس پیشن گوئی سے انہوں نے یہ بتایا تھا
کہ پچھلی اقوام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک یہ بتا دیا کہ ان نئے مجرموں کو بھی اس انجام سے کوئی استثنا نہیں، بلکہ یہ شکست کھا کر بھاگیں گے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ یہ شکست کی پیش گوئی پہلی قسط ہے، ان سے اصل وعدہ آخرت کی سزا اور عذاب کا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماضی کی داستان سنا کر اگر مستقبل قریب کی بالکل صحیح پیش گوئی کی جا رہی ہے تو آگے آخرت کی پیش گوئی بھی بالکل ٹھیک ثابت ہوگی۔ اور اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ چند برس کے اندر اندر کفار کی شکست کی یہ پیشن گوئی کیسے سچ ثابت ہو گئی۔ نائمہ جو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ سوچ رہی تھی کہ افراد کی زندگیوں کے حوالے سے کی گئی کوئی پیش گوئی تو کبھی کبھار ٹھیک ثابت ہو سکتی ہے، مگر پوری قوم سے متعلق اتنی صحیح خبر اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے؟ عصر نے اس کا ذہن پڑھتے ہوئے کہا، یہ پیش گوئی صرف ایک قوم کے ہی حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مزید یہ اہتمام کیا کہ اس کو ایک بین الاقوامی واقعے سے متعلق کر کے یہ بتا دیا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، پھر اس خلاف توقع واقعے کی بھی بالکل ٹھیک ٹھیک پیشن گوئی کر دی۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ عرب کے پڑوس میں دو سپر پاورز میں ایک جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف سلطنت روم کے مسیحی تھے اور دوسری طرف ایران کے آتش پرست مجوسی۔ عین اس وقت جب رومی یہ جنگ مکمل طور پر ہار چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی فرما دی کہ رومی جو آج مغلوب ہیں ان قریب اس جنگ میں غالب ہوں گے، اور اسی وقت مسلمانوں کو بھی اللہ کی نصرت حاصل ہوگی اور وہ خوشیاں منائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے نائمہ کو لیا اور ایک دفعہ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ منظر ذرا مختلف تھا، مگر وہی صادق و امین ہستی قرآن مجید کو دل نشین آواز میں پڑھ رہی تھی۔ عصر نے نائمہ کو توجہ دلاتے ہوئے کہا، خود اپنے کانوں سے سنو کہ اس واقعے کے رونما ہونے سے 9 برس قبل کس طرح اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہوئے اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا، اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا، اور اسی وقت اہل ایمان مسرور ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور غالب و مہربان تو وہی ہے۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل ہی بے خبر ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 1 تا 7۔ یہ الفاظ ختم ہوئے تو عصر نے نائمہ کو مخاطب کیا، سن لیا تم نے؟ رسول اللہ قرآن کی یہ خبر اس وقت دے رہے ہیں جب اس طرح کی پیش گوئی کا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہاں، میں نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ ابتدا میں ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے کم و بیش پوری رومی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں کو مکمل شکست ہو چکی تھی، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اس جنگ میں ایرانیوں کو شکست دے سکیں۔ بالکل صحیح، لیکن غور کرو، یہ ایک نہیں 2 پیش گوئیاں ہیں، رومیوں کی فتح کی اور مسلمانوں کے لیے نصرت الہی کی۔ چنانچہ جس وقت رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، کم و بیش اسی زمانے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جب مسلمانوں نے نصرت الہی سے اپنے سے 3 گنا زیادہ بڑے لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ نائمہ خاموش رہی۔ اسے بے اختیار عبداللہ یاد آ گیا۔ اس نے بھی اسے اس پیش گوئی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی، مگر اس وقت میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی۔ انسان جب کچھ سمجھنا نہ چاہے تو کوئی اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ مخالفت اور عناد میں مبتلا کوئی شخص کبھی سچائی نہیں سمجھ سکتا، چاہے حقیقت کتنی ہی کھول کر بیان کر دی جائے۔ دیکھو، اسی عناد کا شکار یہ مکہ کے سردار ہیں، اور اب دیکھو کس طرح سرزمین عرب سے ان کی بے دخلی کا اعلان ہو رہا ہے۔ عصر نے نائمہ کو ساتھ لیا۔ اس دفعہ صاحب قرآن ایک دوسری جگہ سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور بے شک یہ اس سرزمین میں تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں سے نکال چھوڑیں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹکنے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے اپنے جو رسول بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، مجھے داخل کر، عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال، عزت کا نکالنا،
اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نابود ہونے والی چیز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 تا 81۔ تلاوت ختم ہوئی تو عصر نے اس پر تبصرہ کیا، تم نے سن لیا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ مکہ ہے جہاں مسلمان بدترین حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے جان بچانا مشکل ہو چکا ہے، کفار ان کو مکہ سے نکالنے اور ان کے قتل کے در پہ ہیں۔ کوئی انسان زیادہ سے زیادہ حوصلہ کر کے یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کسی طرح یہ جان بچا کر یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن اس قدر یقین کے ساتھ یہ بات کہنا کہ رسول کے نکالنے کے بعد یہ لوگ اس سرزمین میں نہ رہ پائیں گے، اور اس بات کو رسولوں کے باب میں مستقل سنت اور طریقے کے طور پر پیش کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ ان حالات میں حق کے آنے اور باطل کے مٹائے جانے کی پیش گوئی تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ آؤ اب دیکھو کہ ہجرت مدینہ کے صرف 8 برس کے اندر کس شان سے مکہ اور پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار قائم ہو گیا اور مشرکین عرب سے یہ سرزمین خالی ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے نائمہ کو ساتھ لیا۔ ایک دفعہ پھر ایام و پہر بدلے۔ اس مرتبہ وہ دونوں مکے سے باہر ایک بلند پہاڑ پر کھڑے تھے۔ اس پہاڑ سے ایک طرف شہر مکہ کے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف شہر سے باہر کا۔ نائمہ نے دیکھا کہ ہزاروں صحابہ کرام کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ مکہ کے مکین جو کل تک مکہ کے بلکہ پورے عرب کے سردار تھے، آج خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ظلم سہتے ہوئے مار کھانے والے مسلمان اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ کفار میدان جنگ میں ہی نہیں، عقیدے کے میدان میں بھی ہمیشہ کے لیے ہار چکے تھے۔ عصر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو دنیا کا سردار آ رہا ہے، مگر ان کی شان تو دیکھو، سر بلند ہونے کے بجائے جھکا ہوا ہے۔ نائمہ نے اس سمت دیکھا۔ ایک اونٹنی پر عرب و عجم کے سردار آ رہے ہیں۔ ان کا سر اللہ کی شکر گزاری اور اپنی عاجزی کے احساس سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ پیشانی اونٹنی کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ان کی عظمت دیکھو کہ آج انہوں نے اپنے ہر دشمن کو معاف کر دیا ہے، کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اللہ کے دشمنوں کے۔ عصر کا اشارہ ان بتوں کی طرف تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاٹھی سے گرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جملے ارشاد فرما رہے تھے جو تھوڑی دیر قبل نائمہ نے سنے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ نائمہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ نائمہ بے خودی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر اسے یکا یک کوئی خیال آیا اور وہ بولی، میں نے اس دور کا مدینہ نہیں دیکھا، مجھے وہ تو دکھا دو۔ ہاں وہاں بھی چلنا ہے، وہاں کی 2 پیش گوئیاں تمہیں دکھانی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے نائمہ کو لیا اور وہ دونوں چند قدم چلے۔ اب نائمہ کے سامنے کھجور کے تنوں پر قائم اور مٹی اور گارے سے تعمیر شدہ چھوٹی سی مسجد نبوی آ چکی تھی۔ نائمہ نے عمرے کے وقت جس مسجد نبوی کو دیکھا تھا اس کی عظمت کے مقابلے میں یہ بظاہر کچھ نہیں تھی، مگر اس مسجد کی عظمت ان لوگوں سے تھی جو مسجد میں موجود فجر کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جب نائمہ عصر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی تو نمازیوں کے امام، انسانیت کے پیشوا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ فتح کے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ان کی یہ تمثیل تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کے دلوں کو موہتی ہوئی تاکہ کافروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ فتح 28-29۔ تلاوت ختم ہوئی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، سب لوگ رکوع میں چلے گئے۔ عصر نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے نائمہ،
جب یہ الفاظ نازل ہو رہے تھے تو پورے عرب کے مشرکین مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مسلمانوں نے بمشکل تمام 10 سالہ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کو، جو انہیں ذلت آمیز لگ رہا تھا، قبول کر کے امن حاصل کیا تھا۔ تم صلح حدیبیہ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، مگر اس کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں فتح مبین کی خوشخبری ملی، اور یہ خبر کہ دین اسلام اس سرزمین کے ہر دین پر غالب آ جائے گا، یہاں کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بات فتح مکہ کے وقت پوری ہو گئی جسے ہم نے ابھی دیکھا۔ بالکل، اور جن صحابہ کرام کا ان آیات میں ذکر تھا، اب تم ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور ناقابل یقین پیش گوئی سنو گی۔ یہ بڑی پیش گوئی مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب پورا عرب بھوکے بھیڑیوں کی طرح مدینے پر حملہ آور تھا۔ یہ کہتے ہوئے عصر نائمہ کو ماضی میں ذرا پیچھے لے گیا۔ یہ بے پناہ سرد موسم تھا۔ اہل ایمان یخ بستہ پانی سے وضو کر کے عشاء کے لیے مسجد نبوی آ رہے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ نمازیوں کی اکثریت کے چہرے پر غربت اور فقر و فاقہ کے آثار ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس اس شدید سردی سے بچنے کے لیے لباس بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر میں نماز شروع ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد مخبر صادق نے سورہ نور کا ایک حصہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور مارکۃ العرا پیشن گوئی تھی۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو متمکن کر دے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا گیا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ الفاظ ختم ہوئے تو عصر نے نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا، سنا تم نے ان لوگوں سے جن کا سرمایہ ایمان عمل و صالح کے سوا کچھ نہیں، کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ مگر تم دیکھو گی کہ آنے والے چند برسوں کے اندر انسانی تاریخ کا سب سے حیرت ناک واقعہ رونما ہوگا۔ اس کے ساتھ عصر نے نائمہ کو لیا اور آگے بڑھا۔ وقت کی گردش کے ساتھ وہ چند برس آگے پہنچ گئے۔ وہ دونوں مدینے میں ہی موجود تھے، مگر مدینہ کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، جو اب قدرے بڑی ہو چکی ہے۔ اس کے صحن میں سونے، چاندی اور دیگر قیمتی اموال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ جو سامنے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے شخص ہیں، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ساتھ ہی عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نائمہ نے پوچھا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ عصر نے مسجد کے ایک گوشے میں موجود روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عمر ابن خطاب کا دور خلافت ہے۔ وہ عمر جو ایک زمانے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ ان کے ساتھی جو مکہ میں ظلم و ستم کا شکار تھے، یہ سب اسی مسجد میں رسول اللہ کے پیچھے قرآن سن رہے تھے، جس میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ سو دیکھو، اس وقت بیشتر متمدن دنیا پر ان لوگوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہے۔ ایران کی عظیم سانانی سلطنت کے پرخچے اڑ چکے ہیں، اور اس کا پورا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ چکا ہے، جبکہ رومی سلطنت کے سارے افریقی اور ایشیائی علاقے ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ فرعون کا مصر بھی؟ نائمہ نے حیرت سے کہا تو عصر بولا، مصر تو اس عظیم سلطنت کا بس ایک صوبہ ہے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ کتنے مختصر وقت میں زمین کا اقتدار اللہ نے اپنے بندوں کے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ وہ بندے جنہیں مکہ میں مارا پیٹا جا رہا تھا، اور مدینہ میں جنہیں ہر وقت حملوں اور جنگوں کا خوف رہتا تھا۔ ناقابل یقین مگر ناقابل انکار۔ شاید اس سے زیادہ بلیغ، جامع اور خوبصورت تبصرہ صورتحال پر نہیں کیا جا سکتا جو تم نے کیا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کی یہ سزا و جزا خدا کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہی نہیں، قیامت کے دن ہونے والی سزا و جزا کا مکمل نمونہ بھی ہے۔ یہ قیامت کی آخری فل ڈریس ریہرسل ہے۔ یہ انسانیت پر اتمام حجت ہے، جس کے بعد انسانیت فلسفیانہ مباحث سے نکل کر خدا کی سچائی کی مسلمہ دلیل کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔
اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس دلیل کو دنیا تک پہنچائیں۔ اسی اثنا میں فضا میں اذان کی ایک صدا بلند ہوئی۔ نائمہ کو لگا کہ ہر لفظ اس کے کانوں سے اس کے دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ سن کر نائمہ کی کیفیت عجیب ہو چکی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، دن ختم ہو چکا تھا۔ نائمہ کو معلوم تھا کہ اس کا سفر بھی ختم ہو رہا ہے۔ وہ بے اختیار مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نمازیوں سے مسجد بھر گئی تھی۔ اقامت بلند ہوئی، صحابہ اکرام اٹھے اور جماعت شروع ہو گئی۔ امامت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورۃ العصر کی تلاوت شروع کی۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ سب لوگ رب کی بڑائی کے اعتراف میں جھک گئے۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے چلتا ہوا مسجد نبوی سے باہر آ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اپنے پیچھے شفق کی لالی آسمان کے دامن پر بطور نشانی چھوڑ گیا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، شاید سردیوں کی آمد تھی۔ نائمہ کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اس نے سچائی جاننا چاہی تھی۔ سچائی آج اس پر مکمل طور پر کھول دی گئی تھی، اتنے واضح ثبوتوں کے ساتھ کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ تھا۔ اسے ایک طرف سچائی تک پہنچنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف احساس ذمہ داری سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ عصر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ عصر اسے مسجد کے قریب موجود بقیع کے قبرستان کی طرف لے آیا۔ یہ اس کے سفر کا پہلا موقع تھا جب وہ عصر کے ساتھ چلی اور زمانے کے اندر سفر کرنے کے بجائے زمین پر سفر طے کیا تھا۔ اس نے بقیع کی طرف دیکھا۔ ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ نائمہ وہاں موجود قبروں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہم جنت البقیع کے قبرستان میں آ چکے ہیں، نائمہ نے کہا، جو اپنے عمرے کے سفر کی بنا پر جانتی تھی کہ بقیع کا قبرستان ہے۔ عصر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، تم سچائی جاننا چاہتی تھی۔ تم جاننا چاہتی تھی کہ کیوں خدا سچائی کو آخری صورت میں کھول کر بیان نہیں کرتا۔ تمہارے اس سوال اور ہر سوال کا جواب بالکل کھول کر تمہیں دکھا دیا گیا ہے۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی، العصر کے بارے میں۔ اب تمہیں میرا مطلب بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ میں رسولوں کا زمانہ ہوں جو ہزاروں برس سے تاریخ میں یہ گواہی دیتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ابو جہل کی طرح، فرعون کی طرح، عاد و سمود کی طرح۔ نائمہ نے عصر کی بات میں اپنی بات ملائی۔ ہاں، سوائے ان کے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں پھیلا دیے۔ اس کے ایک ہاتھ کا اشارہ مسجد نبوی کی طرف تھا اور دوسرے کا اشارہ اصحاب بقیع کی طرف تھا، جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بے شک، نائمہ نے پورے وثوق کے ساتھ کہا۔ عصر بغیر رکے بولتا رہا۔ میری گواہی قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی داستان میں ہے، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام کے آثار میں ہے، آل فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات میں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جزا اور ان کے دشمنوں کی سزا میں ہے، جس کے آثار اور جس کی داستان تمہارے زمانے تک موجود ہے، جس کے واقعات قرآن کے صفحات ہی میں نہیں، تاریخ کے واقعات میں بھی ثبت ہیں۔ عصر کی آواز نائمہ کی روح کے اندر تک اترتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سزا و جزا بتا رہی ہے کہ اس دنیا کا ایک زندہ خدا ہے جو غیب میں ضرور ہے مگر بے خبر نہیں، جو اس دنیا میں سزا و جزا کر سکتا ہے، جس نے یہ سزا و جزا رسولوں کے زمانے میں بار بار برپا کی ہے۔ وہ نگہبان اور عادل رب آنے والی دنیا میں یقیناً مجرموں کو پکڑ لے گا اور صالحین کو بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ دنیا امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے اپنے بازو گرا دیے اور ساکنان بقیع کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ نائمہ کو مخاطب کر کے بولا، نائمہ، اب کیا تم دنیا کے سامنے خدا اور آخرت کی یہ گواہی دو گی؟ کیا تم رسولوں کے مشن کو جاری رکھو گی؟ میں ضرور یہ شہادت دوں گی،
نائمہ نے پورے عزم سے جواب دیا۔ پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ ایک گہرا سناٹا فضا میں ہر طرف طاری تھا۔ دھیمی دھیمی ہلکورے لیتی ہوا نائمہ کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ اپنے ماحول سے مکمل بے خبر ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حال میں رہی، پھر اچانک اس کے کانوں میں عصر کی آواز آئی۔ نائمہ، اب میں تم سے رخصت چاہوں گا۔ عصر کی بات سن کر نائمہ چونکی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ اس نے دوسری دفعہ اس دیو مالائی شخصیت کو غور سے دیکھا۔ پہلی دفعہ اس نے عصر کو اس وقت غور سے دیکھا تھا جب وہ ہیولے سے انسان بن کر سامنے آیا تھا۔ عصر کی شخصیت، اس کا وجود اس قدر غیر معمولی تھا کہ نائمہ کو دوبارہ اسے نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی روانگی کا سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس قالب کی اسیر ہو چکی ہے۔ کیا ہم کبھی دوبارہ مل سکیں گے؟ نائمہ نے اٹکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تم نے اگر جنت کی کامیابی حاصل کر لی تو مجھ سے مل سکو گی، اس لیے کہ اہل جنت کی ہر خواہش اللہ پوری کریں گے۔ مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں اس قالب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنے حسین قالب ختم کرنے کے لیے نہیں بنا سکتے؟ یہ تم سے کس نے کہا کہ یہ قالب فنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ لیکن یہ میرا قالب نہیں ہے، میرا کوئی قالب نہیں، میرا کوئی بھی مجسم وجود نہیں۔ مجسم وجود تو تم انسانوں کا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قالب کس کا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین اور بے مثل بنایا ہے؟ نائمہ کا پورا وجود سراپا سوال تھا۔ عصر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور بولا، مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ یہ قالب خدا کے ایک محبوب بندے کا ہے۔ وہ خدا کا سچا غلام ہے، اسی لیے وہ سردار ہے۔ وہ اپنے مالک کا ایک حقیر خادم ہے، لیکن اپنے زمانے کا رہنما ہے۔ کیا میں خدا کے اس محبوب بندے سے مل سکتی ہوں؟ نائمہ کے لہجے میں فریاد تھی۔ وہ نہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ملو گی، یہی میرے پاس تمہارے لیے آخری پیغام ہے۔ مگر میں اس کو کیسے پہچانوں گی؟ کیا وہ شخص ایسا ہی ہوگا جیسے اس وقت تم مجھے نظر آ رہے ہو؟ نائمہ نے پریشان ذہن کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، یہ قالب تو جنت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسے وجود اگر دنیا میں بنا دیے جائیں تو لوگ ان کی پرستش شروع کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عصر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نائمہ کے ہاتھوں میں اس کا اپنا لاکٹ رکھ دیا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جسے بیچ کر نائمہ نے اس غریب عورت اور بیمار بچے کی مدد کی تھی۔ اسے دیکھ کر نائمہ حیران رہ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے عصر کو دیکھنے لگی۔ جس وقت یہ لاکٹ تمہیں ملے گا، اسی وقت تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی۔ تم بغیر کسی شک کے اسے پہچان لو گی۔ مگر نائمہ، اس وقت ایک دوسری بات کو سمجھنا تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ حقائق اس سطح پر آ کر دیکھتے ہیں جس پر تم آ چکی ہو، ان کی آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے۔ تم نے سچائی کو آخری سطح پر جا کر دیکھا ہے، اس لیے تمہارا راستہ اب اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، نائمہ نے روحان سے انداز میں کہا۔ اس سے قبل کہ عصر کوئی جواب دیتا، مسجد نبوی سے عشاء کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ آنکھیں بند کر کے اذان سنتی رہی۔ اذان ختم ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عصر کا وجود تحلیل ہو کر دوبارہ ایک ہیولے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ کمزور ہوتی نائمہ کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اب اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے کیا کچھ سخت مراحل آ سکتے ہیں۔ عصر جو اس کی کیفیت سے واقف تھا، اسے اس سے مخاطب کر کے بولا، میرے ساتھ واپس مسجد نبوی چلو۔ نائمہ ہمت کر کے اٹھی اور کچھ کہے بغیر آہستگی سے واپس مسجد کی سمت بڑھنے لگی۔ تاریکی ماحول پر پوری طرح چھا چکی تھی، البتہ جگمگ جگمگ کرتے تاروں سے پورا آسمان جھلملا رہا تھا۔ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ دوسری رکعت جاری تھی، جس میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شروع کی۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لائے۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے مانا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں
اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر ایک پائے گا جو کمائے گا اور بھرے گا جو کرے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بار نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ اے پروردگار، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لاد جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابل ہماری مدد کر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 till 286۔ نائمہ یہ سنتی رہی اور ان صاحبان ایمان کو نماز ادا کرتے دیکھتی رہی جو پیغمبروں کے بعد انسانیت کا سب سے زیادہ صاحب عظمت گروہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو عصر نے نائمہ سے کہا، تم نے سنا کہ قرآن میں ابھی کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، ایمان لانے کا ذکر تھا، مگر ایمان کے بعد ایک درخواست بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا، جو ہماری استعداد سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بوجھ پچھلی امتوں پر ڈالے گئے وہ صحابہ اکرام پر نہیں ڈالے گئے، اور جو قربانیاں ان صحابہ نے دے دیں اگلی نسلوں سے وہ قربانیاں بھی نہیں لی جائیں گی۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم پر اور تمہارے زمانے میں اللہ کا سچا دین بے آمیز طریقے پر دنیا تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ سخت بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے۔ تمہارا واسطہ کسی فرعون، کسی ابو جہل سے نہیں پڑے گا۔ تمہیں صرف اپنے حالات، اپنے نفس اور شیطانی ترغیبات سے لڑنا ہوگا۔ مگر امتحان تو پھر بھی ہوں گے نا؟ نائمہ کے لہجے میں سارے اندیشے جمع تھے۔ ہاں، امتحان تو ضرور ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تو ہے، مگر اکثر وہ صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کا نہیں۔ نائمہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اس کے سامنے سزا و جزا کے سارے مناظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے ہر امتحان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ امتحان حوصلے کا ہو یا زندگی کا۔ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ امید ہے کہ تم سے اب جنت الفردوس میں ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عصر کا وجود فضا میں تحلیل ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ نائمہ نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کے ارد گرد ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، مگر نائمہ کے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے پورے حوصلے سے نامعلوم منزل کی طرف قدم اٹھا دیے۔